کہتا ہے کیا واقعی جو کمسن بچی ہے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اپنے والد کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی، کیا وہ واقعی ہی اب والد صاحب سے ملنا چاہ رہی ہے، اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا کاظمی کر کے ایک خاتون تھیں اور سیم اسی طرح کا کیس تھا، وہ بھی اپنے گھر سے گئیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ بہرحال میرا خیال ہے ان کی ایج زیادہ تھی، وہ میچور ایج کی تھیں، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جانے دیا تھا۔ لیکن کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ابھی معاملات خراب ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ واپس دارالامان آئیں اور دارالامان سے کورٹ نے ان کو اپنے والدین کے ساتھ روانہ کیا۔ اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمسن بچی کا کیس چل رہا ہے کراچی سے، جو کمسن بچی پنجاب آ گئی تھی اور اپنی مرضی کی شادی کی، بتایا جا رہا ہے کہ کمسن بچی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے۔ تو یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی، تو میں نے اپنے طور پر اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے کراچی میں موجود اپنے بہت سے دوست احباب کو کالز کی، رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے اپنے طور پر یہ خبر کنفرم کرنے کی کوشش کروں کہ اس بات میں کتنی کی صداقت ہے، کیا واقعی جو کمسن بچی ہے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اپنے والد کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی، کیا وہ واقعی ہی اب والد صاحب سے ملنا چاہ رہی ہے، اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا وہ جو ایک برف جمی ہوئی تھی کیا وہ پگھل گئی ہے؟ تو میں نے جب اپنے دوست احباب سے جو کراچی میں موجود ہیں، جو خاص طور پہ وہاں کے مقامی اور کچھ ایسے لوگ جو یہاں سے وہاں صرف کیس کو کور کرنے گئے ہیں، جب ان سے رابطہ کیا تو مجھے دو رائے ملی وہاں کے مقامی رپورٹرز سے اور جو لوگ یہاں سے اسپیشلی کیس کور کرنے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے بڑے ذمہ دار جو ذرائع ہے اس نے تصدیق کیا اور یہ خبر بالکل سچی ہے کہ بچی واقعی اپنے والدین سے ملنا چاہتی تھی، اس نے خواہش ظاہر کیا، اور کچھ لوگ سرے سے اس کو قیاس رائی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے اس معاملے میں جو اپنی اگر میں رائے یا اپنا تجزیہ دوں تو میرا خیال یہ ہے کہ بچی کو جہاں پر بھی رکھا گیا دارالامان میں، ظاہر بات ہے ایک سیکیورٹی ہوگی، سیکیورٹی میں بہت سے لوگ ہوں گے، دارالامان کا عملہ ہوگا۔ اب لوگوں کے سورس آف انفارمیشن یہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ پولیس سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دارالامان میں کوئی دوست احباب کام کرتے ہوں گے ان سے انفارمیشن لے رہے ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کہیں بات کرتے ہوئے بچی نے کہا ہو کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے والدین سے ایک بار مل کے ان سے بات کر لوں، تو جو بھی اس موقع پہ موجود ہوگا اس نے اپنے جو دوست احباب ہوں گے میڈیا سے ریلیٹڈ ان کو یہ بات بتائی ہوگی۔ اور لیکن ابھی تک کسی نے بھی اس کو آفیشیلی بریک اس نیوز کو اس لیے نہیں کیا کہ کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوگا، کوئی بھی کوئی ذمہ دار جو پیچھے ہے موجود وہ اس چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ یہ بات صرف ہو سکتا ہے کہ ادھر عام روٹین میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کمسن بچی جہاں بھی اس وقت موجود ہوگی وہاں پہ بہرحال زندگی چل رہی ہے، زندگی کا ماحول چل رہا ہے، آپس میں بات چیت بھی چل رہی ہوگی، کھانا پینا چل رہا ہوگا، تو بہت سی باتیں جب آپ نے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے تو بہت سے آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی رائے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی رائے لے رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی ایک بات ہوئی ہو جو انہوں نے اپنے کسی دوست میڈیا سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے بریک اس لیے نہیں کی کیونکہ اس کو کوئی اس کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے قیاس رائی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ جس سورس سے وہ انفارمیشن لیتے ہوں گے ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہی نہیں ہوگی۔ اگر میں اس پہ اپنا تجزیہ دوں یا رائے دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان حالات میں وہ جو کمسن بچی ہے وہ اپنے والدین سے ملنا چاہے گی، کیونکہ ناظرین اگر میں نے سیم اسی طرح کا کوئی قدم اپنے والدین کے اگینسٹ جا کے اٹھایا ہوتا تو میں اپنے والدین سے ملنے سے اس ٹائم بالکل قاصر ہوتا اور میرے میں وہ ہمت بھی نہ ہوتی کہ میں اپنے والدین کو فیس کر پاتا، کیونکہ میں نے بہرحال ان کا مان تو رہا ہے، بہرحال میں نے جو ان کا میرے پہ بھروسہ تھا وہ ٹرسٹ تھا وہ بریک کیا، اور مجھے دوبارہ اپنے والدین کے سامنے جانے کے لیے بڑی ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے اور بڑی سوچ بچار کے بعد اور بڑی ہمت باندھ کے میں جاتا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچی ابھی ویسے مائنر ہے، بہت زیادہ وہ ڈیپلی تو معاملات کو سمجھ بھی نہیں سکتی اور نہ سوچ سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ اپنے والدین کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ بہرحال اللہ کرے کہ وہ اپنے والدین سے ملے، اپنے والدین کو یا تو اپنی پوزیشن سمجھا سکے یا اپنے والدین کو سمجھ پائے کہ والدین کس کرب میں ہیں۔ دوسرا آپ کو ایک بڑی اہم خبر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری یہاں پہ بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ظہیر کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میری ظہیر کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ جو جوڑا ہے اس کے درمیان کوئی ایسی کوئی تلخ کلامی یا کوئی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نیوز چینل یہ خبر چلا رہے تھے کہ جو کمسن بچی ہے اس کے معاملات دوسری طرف بھی خراب ہے، ظہیر کی فیملی کے ساتھ بھی خراب ہے، لیکن ظہیر کی فیملی نے مجھے یہ کہا کہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں اور ہم نے خود کمسن بچی کو کراچی کے لیے روانہ کیا ہے۔ تو اگر
ظہیر کی فیملی کے کہنے پر وہ بچی کراچی میں موجود ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ والدین سے ابھی فی الوقت ملنا چاہے گی. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ظہیر کی فیملی اس کمسن بچی کے تھرو والدین سے صلح کی کوشش کریں. کیونکہ ناظرین جتنے بھی میرے دوست احباب اس ٹائم کراچی میں موجود ہیں، میرے ایک دوست ہیں احمد فراز، ان کی ملاقات ہوئی جبران ناصر سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مائنر والا کیس ہے نا، چائلڈ میرج والا، یہ ان کی گلے کی ہڈی بن جائے گا اور یہ ان کو جو ہے نا گلے سے نگل نہیں پائیں گے یہ لوگ. اور یہ کیس صرف اسی چیز پہ ٹکا ہوا ہے جو یہ چائلڈ میرج جو ایکٹ ہے، یہ بچی کی ایج جو مائنر آ گئی ہے. اگر یہ چیز کیس میں سے نکل جائے تو یہ کیس بالکل ون سائیڈڈ ہو جائے گا، اور جو کاظمی صاحب ہیں ان کے جو ایک نریٹو ہے وہ میرا خیال ختم ہو جائے گا. لیکن جب دوسرا میڈیکل ہوا اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچی ابھی مائنر ہے اور اس پہ چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور یہ سارا کیس ٹکا ہی اس پہ ہوا ہے. اور ابھی یہ جو ساری کارروائی چل رہی ہے یہ صرف اسی پہ بیس کر رہی ہے. دوسری طرف آپ نے سوشل میڈیا پر ایک خبر اور دیکھی ہوگی کہ نمرہ کاظمی کر کے ایک خاتون تھیں، اور سیم اسی طرح کا کیس تھا، وہ بھی اپنے گھر سے گئیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی. بہرحال میرا خیال ہے ان کی ایج زیادہ تھی، وہ میچور ایج کی تھیں، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جانے دیا تھا. لیکن کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ابھی معاملات خراب ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ واپس دارالمان آئیں اور دارالمان سے کورٹ نے ان کو اپنے والدین کے ساتھ روانہ کیا. اور یہ خبر ایک بڑے ذمہ دار ادارے کی طرف سے آئی کہ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے وہاں پہ جو تشدد کا سامنا تھا، اور میری ساس نے میری والدین کو فون کر کے کہا کہ آپ بچی کو آ کے لے جائیں. تو ناظرین جیسے کہ آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں یہ تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 15 16 17 18 سال ہے، یہ کسی بھی بچے یا بچی کی شادی کی عمر نہیں ہے. یہ بچوں کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اور انہیں چاہیے کہ اس عمر میں اپنا ٹیلنٹ کو انہینس کریں. یہ اگر کوئی بھی بچہ اس عمر میں ایک غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ آج ہے کل ہے پرسوں نہیں ہوگی. یہ غلطی کا جو اس کو سامنا ہے اس کا خمیازہ ہے اگلے 50 سال تک بھگتنا پڑے گا. آپ وقتی آسائشوں کو دیکھ کے اور پیار محبت اور اس طرح کی باتیں اور ایک سپنا اور خیالی دنیا کو دیکھ کے سنگین قدم تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں 5 یا 6 ماہ کے اندر آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے کمسن بچی کا، اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا یا چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے 5 مہینے بعد حالات بالکل مختلف ہوں گے. ابھی تو ان کو وہ ایک کریز مل رہا ہے، ایک سسپینس مل رہا ہے، اور تھرلر مل رہا ہے، اور ایک ریزسٹنس مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک ان کا وہ جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. 5 سے 7 ماہ اگر آپ اس عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے بھی تو آپ 5 سے 7 ماہ بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے حالات مختلف ہوں گے. وہ جو ایک سبز باغ اور ایک خیالی دنیا ہوتی ہے، آپ اس سے لینڈ کر کے اس زمین پر آ جائیں گے اور آپ ہوش کے ناخن لیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں. تو بہرحال ابھی تک کے لیے یہ اپڈیٹ ہے کہ جو یہ خبر چلائی جا رہی ہے یہ کسی بھی باوثوق ذرائع نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی چینل پراپر طریقے سے اس خبر کو نہ تو بریک کر رہا ہے. کیونکہ اگر تو کوئی اس میں صداقت ہوتی یا حقیقت ہوتی تو یہ اتنی بڑی خبر تھی، جس کو بھی ملی تھی انہوں نے سب سے پہلے یہ بریک کرنی تھی. اور یہ بڑی خوش آئند بات بھی ہونی تھی کہ والد نے جو اس قدر اس انتہا کی محنت کر دی ہے اپنی بیٹی کے لیے، جو ایک مثال سیٹ کر دی ہے، ان کے لیے ایک میرا خیال ہوا کا جھونکا ہوتا کہ ان کی بیٹی ان سے ملنا چاہ رہی ہے. لیکن میری رائے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صرف قیاس آرائیاں تھیں، کیونکہ اگر اس میں کچھ بھی صداقت ہوتی تو ضرور کوئی نہ کوئی ذمہ دار ادارہ، کوئی باوثوق شخصیت اس کی ذمہ داری قبول کرتے. تو ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. عام حالات میں یہ بات ہوئی ہوگی، کیونکہ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ ناظرین جیل میں ہوں، دارالمان میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، عدالت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جب آپ کو 24 گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں تو پھر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ان سے بات چیت کر کے، ان کو اپنی رائے بتا کے، ان سے ان کی رائے لے کے، کچھ اپنی مشورے بتائیں گے، کچھ ان کے مشورے لیں گے، اس طرح سے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح سے کوئی کسی حالات میں بات کی گئی ہوگی جو وہاں سے لیک ہوئی اور کسی میڈیا پرسن کے پاس آئی اور وہ اپنے لائیو سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں، جس سے یہ سوشل میڈیا پر پھیل گئی. کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی خبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی خبر آئے. بچی چاہے کہ وہ اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے اور یہ تمام لوگوں کی خواہش ہے، تو پھر اس طرح کی کوئی ہلکا سا ہنٹ بھی آئے یا کوئی ہلکا سا کوئی ڈسکس بھی کرے تو پھر وہ لوگ اس کا جو اسپیسیفک پارٹ ہے اس کو کٹ کر کے لگا دیتے ہیں. اس کے جو پیچھے کی کہانی ہوتی ہے
جو اس کے پیچھے کی 2-4 منٹ کی بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، جو حقائق ہوتے ہیں وہ نہیں ساتھ لگاتے، جس کی وجہ سے جو خبر ہے، آدھی خبر جو ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جو ادھوری انفارمیشن ہے وہ زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔